السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے زوجین کی نزاع کا نظام اصلاح کے موضوع پر گفتگو کروں گا، یعنی میاں بیوی کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے تو اس جھگڑے کو کیسے ختم کیا جائے، اس کی اصلاح کیسے ہو۔ یہ ماخوذ ہے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی نور اللہ مرقدہ کی کتاب مقالات حبیب جلد نمبر 2 سے۔ زوجین کی نزاع کا نظام اصلاح۔ بہرحال زوجین کے بارے میں اسلام کا تصور یہی ہے کہ یہ ایک جان دو قالب کی تصویر تعبیر ہوں، پھر بھی اگر بتقاضائے بشریت ان میں ناچاقی پیدا ہو جائے تو صبر و تحمل سے معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ مرد جسے عورت پر قوام و نگراں بنایا گیا ہے کو خطاب ربانی ہے، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن الی آخر الآیہ۔ اور جن عورتوں کے متعلق تمہیں بدخوئی و نافرمانی کا یقین ہو جائے تو انہیں سمجھاؤ اور انہیں خوابگاہ میں اکیلے چھوڑ دو اور بطور تادیب کے انہیں مارو۔ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت سے نافرمانی اور اطاعت میں کمی محسوس کرو تو سب سے پہلے سمجھا بجھا کر ان کی ذہنی اصلاح کرو۔ اس سے کام چل گیا تو معاملہ یہی ختم ہو گیا اور دونوں ذہنی اذیت و گناہ سے بچ گئے۔ اگر فہمائش و وعظ و نصیحت سے کام نہ چلے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنی ناراضگی کا عملی اظہار کرو اور اپنا بستر الگ کر لو۔ اگر یہ نفسیاتی تنبیہ بھی غیر مؤثر ثابت ہو اور اس شریفانہ سزا کے باوجود عورت اپنی بد دماغی اور کجروی سے باز نہ آئے تو بغرض اصلاح و تادیب انہیں مارو، مگر اسی قدر کہ ہڈی نہ ٹوٹے، نہ بدن پر اس کا نشان باقی رہے۔ غرض ہر تقصیر کا ایک درجہ ہے، اسی کے مطابق تادیب و تنبیہ کی اجازت ہے، جس کے 3 درجے ترتیب وار آیت میں مذکور ہیں۔ مارنا پیٹنا آخری کا درجہ ہے، سرسری اور معمولی قصور پر مارنا پیٹنا مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ بلا وجہ یا ضرورت سے زائد بیویوں کو مارنے والوں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ لوگ تمہارے اچھے افراد نہیں ہیں۔ اگر اس آخری سرزنش کے بعد وہ راہ راست پر آ جائیں تو مقصد پورا ہو گیا۔ درستگی معاملات کے بعد بھی خواہ ان کے لیے ان کے پیچھے پڑے رہنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ یہ ہے زوجین کے مابین نزاع کا اسلامی نظام اصلاح، جس کے تحت گھر کا جھگڑا گھر ہی میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات زوجین کی باہمی کشمکش اور نزاع اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اصلاح حال کی مذکورہ صورتیں کارگر نہیں ہوتی۔ اس شدید اختلاف کی صورت میں بھی رشتہ نکاح کو توڑنے کے بجائے اسلام کی ہدایت ہے کہ اصلاح حال کی ایک کوشش اور کر لی جائے۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اور اگر تم کو معلوم ہو کہ زوجین میں اختلاف و ضد ہے اور وہ اپنے باہمی نزاع کو خود نہ سلجھا سکیں گے تو ایک منصف مرد کے اقارب میں سے اور ایک منصف عورت کے عزیزوں میں سے بغرض فیصلہ زوجین کے پاس بھیجو۔ اگر یہ دونوں منصف زوجین کے مابین اصلاح حال کا قصد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے حسن نیت و سعی سے زوجین میں اتفاق پیدا کر دے گا۔ رفع نزاع و اصلاح حال کا یہ ایک ایسا آسان، پاکیزہ اور شریفانہ طریقہ ہے جس سے کوچہ و بازار کی رسوائی اور جگ ہسائی کے بجائے خاندان کی بات خاندان تک محدود رہ جاتی ہے اور عزیز و اقارب کے جذبہ خیر خواہی سے مصالحت و موافقت کی صورت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ ان تفصیلات سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ شریعت کی نگاہ میں نکاح ایک بہت ہی سنجیدہ اور قابل احترام معاملہ ہے جو اس لیے کیا جاتا ہے کہ باقی رہے، یہاں تک کہ موت ہی زوجین کو ایک دوسرے سے جدا کر دے۔ یہ ایک ایسا قابل قدر رشتہ ہے جو اتباع سنت، رضائے الہی اور تکمیل انسانیت کا ذریعہ ہے۔ اس کے استحکام پر گھر، خاندان اور معاشرے کا استحکام موقوف ہے۔
اور اس کی خوبی و خوشگواری پر معاشرے کی خوبی اور بہتری کا مدار ہے۔ یہ ایک ایسا عقد ہے جس کے انقطاع اور ٹوٹنے سے صرف میاں بیوی ہی متاثر نہیں ہوتے، بلکہ اس سے پورا نظام خانگی بکھر جاتا ہے، اور بسا اوقات فساد و نزاع اور مقدمہ بازی تک نوبت آ جاتی ہے، جس سے معاشرہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اس لیے اسلام نے ان اسباب و وجوہ کو جو اس محترم و بابرکت رشتے کی بقا کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، انہیں راہ سے ہٹانے کا مکمل انتظام کر دیا ہے۔ طلاق ایک ناگزیر ضرورت، لیکن بسا اوقات حالات اس قدر بگڑ جاتے ہیں اور زوجین کا اختلاف ایسی شدت اختیار کر لیتا ہے کہ اصلاح موافقت کی ساری کوششیں بے سود و ناکارہ رہ جاتی ہیں، اور رشتہ ازدواج سے مطلوب ثمرات و فوائد حاصل ہونے کے بجائے زوجین کا باہم ایک ساتھ رہنا عذاب بن جاتا ہے۔ ایسی ناگزیر حالت میں ازدواجی تعلق کا ختم کر دینا ہی دونوں کے لیے بلکہ پورے خاندان کے لیے راحت و سلامتی کی راہ ہوتی ہے۔ اس ازدواجی تعلق کو ختم کرنے کو طلاق کہا جاتا ہے۔ جن مذاہب میں طلاق کا اصول نہیں ہے، ان میں ایسے حالات میں سخت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات انتہائی برے اور خطرناک نتائج سامنے آ جاتے ہیں۔ اس لیے شریعت اسلامی نے ایسے ناگزیر حالات میں طلاق کی اجازت دی ہے، اور بعض دیگر مذاہب کی طرح یہ نہیں کہا کہ یہ رشتہ ہر حال میں ناقابل فسخ ہی رہے، بلکہ قوانین نکاح کی طرح طلاق و فسخ کے لیے بھی عادلانہ اور حکیمانہ قانون اور ضابطے مقرر کیے۔ اختیار طلاق مرد کو کیوں؟ طلاق کا اختیار تو صرف مرد کو دیا، جس میں عادتاً، فکراً اور تدبر اور تحمل برداشت کا مادہ عورت سے زیادہ ہوتا ہے، اور خود عورت کی مصلحت کے تحت عورت کے ہاتھ میں یہ آزادانہ اختیار نہیں دیا، کیونکہ اپنے انفعالی مزاج کی بنا پر وہ وقتی تاثرات سے مغلوب ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں مرد کی قوامیت و افضلیت بھی یہی چاہتی ہے کہ یہ اختیار اسی کو حاصل رہے، لیکن عورت کو بھی اس حق سے یکسر محروم نہیں کیا کہ وہ شوہر کے ظلم و زیادتی کا نشانہ بنی رہے اور اپنی رہائی کے لیے کچھ نہ کر سکے، بلکہ اسے بھی یہ حکم دیا کہ حاکم شرعی کی عدالت میں اپنا معاملہ پیش کرے، قانون کے مطابق نکاح فسخ کرا سکتی یا طلاق حاصل کر سکتی ہے۔ پھر مرد کو طلاق کا اختیار دے کر اسے بالکل آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ اسی کے ساتھ اسے یہ تنبیہ بھی کی گئی ہے، اللہ کی حلال کردہ چیزوں میں بغیر ضرورت کے طلاق سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ نیز مرد کو تاکیدی ہدایت دی گئی ہے کہ کسی وقتی و ہنگامی تأثر و ناگواری میں طلاق کے حق کو استعمال نہ کیا جائے۔ ان تمام تر ہدایات اور پیش بندیوں کے باوجود کوئی شخص نادانی اور حماقت یا شدت تأثر میں بیک تلفظ 3 طلاق دے کر اپنا پورا اختیار استعمال کرے تو شرعی ضابطے کے مطابق تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ ایسا شخص بیوی سے محروم ہو جانے کے ساتھ ساتھ شریعت اسلامی کی نظر میں مجرم و معصیت کار ہوگا۔ ظاہر قرآن، احادیث صحیحہ اور آثار صحابہ سے یہی ثابت ہے کہ مجلس واحد یا کلمہ واحدہ کی 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوں گی۔ شریعت اسلامی کا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر عہد فاروقی میں اجماع ہو چکا ہے، اور جمہور تابعین، ائمہ محدثین، فقہا، مجتہدین، اکابر علم و دین کا اسی پر اتفاق ہے۔ ابتداء اسلام سے 8ویں صدی ہجری کے اوائل تک امت کے اس اتفاقی اور اجمالی مسئلے کے خلاف کوئی قابل اعتبار آواز سنائی نہیں دیتی۔ دلائل کی تفصیل کے لیے ہماری کتاب 3 طلاق صحیح ماخذ کی روشنی میں دیکھی جائے۔